ہمدرد ہیں، آپ کبھی کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے، تو اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہا ہے؟ تو آقا ایوب کو ان لوگوں میں شمار نہیں کر سکتا جو ذرا سی بات پر غصہ میں آ جاتے ہیں یا جوش میں آ جاتے ہیں۔ اوہ، میں انہیں ان لوگوں میں شمار نہیں کرتا، تو خام خواہ بگڑتی ہے، بھلا دوسروں کو اس سے کیا نسبت، پھر بھی میں ان سے ڈرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں۔ وہ باتوں میں اس قدر مگن ہوئے کہ انہیں راستے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چلتے چلتے اپنی بستی میں آن پہنچے۔ بستی میں انہوں نے لوگوں سے سنا کہ ایک شخص جو بصرہ کے اشراف میں سے تھا، جو ایک میوہ فروش کی لڑکی کو لے کر رات کو فرار ہو گیا، اور والی بصرہ کے سوار اور پیادے اس شخص کی تلاش میں ہیں۔ زمامہ نے گھر میں داخل ہو کر اشو سے پوچھا، کہیں یہ شخص وہی تو نہیں جو تجھ سے گھوڑا لے کر گیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا نا کہ مجھے ایسا گھوڑا دے جو ایک دم میں 10 کوس بھاگ سکے۔ تو بس یوں ہی شک کرنے لگتی ہے، اشو نے روکھے پن سے پوچھا۔ عورت بدکار مرد کو ایک ہی نظر میں پہچان لیتی ہے، جس طرح ایک مرد ایک بدکار عورت کو پہلی نظر میں پہچان لیتا ہے۔ میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مجھے اس پر شک ہے، زمامہ نے اپنا انداز جھاڑتے ہوئے کہا۔ زمامہ، میں نے اسے صرف گھوڑا ہی فروخت کیا تھا، مگر اس کے گنوں سے بے خبر تھا، تو جانتی ہے اس بات کو؟ زمامہ نے شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، اس لیے اب تجھے چاہیے کہ تو آقا ایوب کے سامنے جا اور گریہ کر کے تو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے آقا ایوب ناراض ہوں، مگر اب تو نے ایسی بات کر دی ہے، چاہے تو نے بے خبری میں کی، مگر تو نے غلطی کی ہے۔ زمامہ، تو مجھ سے مذاق کرتی ہے کہ میں نے آقا ایوب علیہ السلام کی ناراضگی کا خوف کیا، مگر تو اتنا سمجھی تو صحیح کہ میں کسی بڑی ہستی کی ناراضگی کا خوف کرتا ہوں۔ شام کو اشو اور زمامہ دونوں الیہو کے پاس گئے۔ اشو نے الیہو کو پہلے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتایا، اور پھر اس نے الیہو سے سوال کیا، الیہو مجھے بتا کہ آقا ایوب ایسا کیوں ہے جیسا کہ ہم میں سے کوئی اور نہیں؟ ذرا کھل کر بتا کہ تو آقا ایوب کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ الیہو نے بشاشت سے کہا۔ اشو نے کہنا شروع کیا، دراصل میں نے دیکھا ہے کہ آقا ایوب اپنے مال کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، بلکہ آدمیوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ چاکروں کی بھی ضیافت کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ساری دنیا اپنے گھر میں سکون سے سوتی ہے تو یہ دامنے کو کہ ایک غار میں کسی دھیان میں بیٹھے تھے۔ یہ کیا بھید ہے؟ وہ ایسے کیوں ہیں؟ الیہو نے جواب دیا، اشو، اگر تو آقا ایوب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو تجھے تیرے سوالوں کے جواب مل جاتے۔ مجھے یہ بات معلوم ہے، مگر میں ان کے سامنے جاتا ہوا ڈرتا ہوں، جبکہ میرا دل ان سے ملنے کو بہت کرتا ہے، اشو نے کہا۔ الیہو نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو سن لے، جو نشانیاں تو نے آقا ایوب میں دیکھی ہیں، وہ نشانیاں ان کے خاص لوگوں کی ہیں جن کو خدا نبی بنا کر قوموں کے پاس بھیجتا ہے۔ اسی طرح اہل دوم کے پاس خدا نے حضرت ایوب کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ تیرا تعلق اس قوم سے ہے جو خدا کو بھلا کر خورشید کی پوجا کرتی ہے، اس لیے نہ تو خدا کو جانتا ہوگا اور نہ ہی خدا کے نبی کو۔ تو اچھا، تو آقا ایوب علیہ السلام خدا کی نشانی ہیں؟ زمامہ، جو الیہو کی باتیں غور سے سن رہی تھی، کچھ پا جانے کے انداز میں کہا، خدا کی نشانی؟ اشو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ بے شک وہ خدا کی نشانی ہیں، اور یہی اس کی ہستی کا بھید ہے۔ میں نے ان میں جو کچھ دیکھا وہ کسی اور میں نہیں دیکھا۔ پھر اشو نے کہا، اچھا الیہو، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ سنت ابراہیمی کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اشو، تو نے یہ لفظ کہاں سنا ہے؟ الیہو نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ لفظ میں نے ایک آدمی سے سنا ہے، دراصل میں نے اس سے آقا ایوب کے بارے میں بات کی تھی، تب اس نے اپنی باتوں میں یہ الفاظ کہے تھے، مگر میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ اشو نے الیہو کو بتایا۔ اس پر الیہو کہنے لگا، تو یہ جانتا ہی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا ایوب علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں؟ اشو نے جواب دیا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر اشو نے مزید اپنے علم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بی بی رحمت بھی ایک بزرگ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے جد آقا یوسف تھے۔ تو نے ٹھیک سنا ہے۔ پھر الیہو بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنی قوم کو خدا کا نام سکھایا تھا، اور خدا کے نام پر قربانی کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ سکھایا وہ سنت ابراہیمی کہلاتا ہے۔ ہمارے
آقا ایوب علیہ السلام بھی اسی سنت پر قائم ہیں اور اس سنت کی تعلیم اپنی اولاد اور قوم کو دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے اور آپ کی تعلیمات کے سرور کی سوغات لے جاتے۔ حاجت مند اپنی حاجت کو پورا کرتے جاتے، یہاں تک کہ سرزمین ادوم کی بستی بستی اور گلی گلی آپ کے لیے تحسین و آفرین کے کلمات سے معمور ہوئی۔ آپ کا نام کوہ دامن میں مشہور ہوا، مگر کچھ لوگ جو آپ کو جانتے تھے وہ آپ کی ہستی کو صرف بادشاہ ہی سمجھتے تھے، مگر ان کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ پندارے بادشاہی نہیں رکھتے۔ آپ کے پاس دولت ہے مگر دل میں دولت کی محبت نہیں۔ آپ کے پاس جملہ لوازمہ سرفرازی کا ہے مگر آپ سر جھکا کر اپنی خداوندی کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کرتا ہے اور ان پر عنایت کرتا ہے، اس لیے آپ خدا سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پر خدا کا احسان ہے اور احسان ہی ان کا امتحان ہے۔ وہ اپنے خدا کا احسان مانتے ہیں اور اپنے امتحان میں پورا اترتے ہیں، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ خدا ان کو انعام دیتا ہے اور ان کا پیارا بندہ ایوب اس انعام کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ خدا ان پر باران رحمت کرتا ہے اور وہ سب کفران رحمت کرتے ہیں۔ وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی عظمت کی صرف ایک جہت کو دیکھ سکے، انہوں نے شکر ایوب دیکھا مگر صبر ایوب نہ دیکھا، لیکن خدا کی مشیت یہ تھی کہ دنیا والے صبر ایوب بھی دیکھیں، کیونکہ خدا وہ دکھاتا ہے جو کہ بندہ خود بھی نہیں دیکھ سکتا۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے تحسین و آفرین کر رہے تھے کہ ایوب علیہ السلام خدا کا کتنا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ ہے اور وہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس پر شیطان جزبز ہو گیا، اس نے کہا کہ خدا نے ایوب پر بڑا انعام و کرم کیا ہے اور وہ خدا کا نیک اور عبادت گزار بندہ ہے، اگر خدا اس پر کوئی مصیبت ڈالے تو وہ خدا کے خلاف منہ سے کفر نکالنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ پھر ایک چاکر دوڑتا ہوا حضرت ایوب کے پاس آیا اور عرض کی، اے آقا، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی ہے اور آپ کے سب باغات راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، خدا کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی چیز تھی واپس لے لی، اس کی مرضی کے آگے دم مارنے کی مجال کس کی ہے۔ یہ صبر ایوب کے امتحان کا آغاز تھا۔ جب آپ باغات کے جل کر تباہ ہو گئے تو اور کچھ نہ بچا تو آپ کے ماننے والوں کو بہت افسوس ہوا، ان کے دل قدرے غمناک ہوئے، لوگ اپنے دکھ و درد کو بھول گئے اور ہر طرف اس المناک واقعے کی باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا کہ کسی دشمن نے کیا تو کوئی کہتا کہ یہ کسی بدخواہ کا کام ہے، کوئی کسی پر شرارت کا الزام دیتا، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ بصرہ میں اس واقعے کا ایک کوہرام مچا ہوا تھا، لوگوں کو پرانی باتیں اور جگہ یاد آنے لگی۔ کوئی ان درختوں کو یاد کرتا جس کے سائے میں بیٹھ کر وہ باتیں کیا کرتے تھے اور جن کے میوے وہ خوب مزے سے کھایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی بات یاد آتی تو کبھی کوئی جگہ یاد آتی۔ اب سب لوگ کھڑے خالی خالی نظروں سے اس راکھ کو ہوا میں اڑتا دیکھ رہے تھے جس نے اس تمام بستی کی رونق کو مٹا دیا تھا۔ کسی کے رونے کی آواز آتی تو کوئی خاموش چشم پر آب سے تباہی کا منظر دیکھتا۔ اس میں بہت سے ایک دوسرے کو تسلیاں بھی دے رہے تھے، غرض یہ کہ ایک سرسبز و شاداب اور بارونق مقام ایک کوہرام گاہ بن کر رہ گیا۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ چل کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی غم گساری اور افسوس کا اظہار کریں۔ جب وہ سب مل کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کی روشن پیشانی پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے آپ کی طمانینت کے بارے میں پوچھا کہ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کے دل کو نفع کی خوشی اور نقصان کے غم سے بے نیاز کیا ہوا ہے۔ زمامہ بھی بہت افسردہ اور خاموش تھی، اس نے اپنے دل کو قابو کرتے ہوئے اشو سے کہا، لوگ اس نقصان پر چیخ چیخ کر رو رہے ہیں اور سر پیٹ رہے ہیں،
مگر میرے آقا ایوب علیہ السلام اس کا گلا رند گیا اور اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تو پریشان کیوں ہو رہی ہے زمامہ؟ دیکھ آقا ایوب علیہ السلام کا حوصلہ دیکھ، اور یہ بھی دیکھ کہ ان کی سخاوت کا دریا اب بھی خشک نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر اشو کی آواز بھی بھر آ گئی اور آنکھیں پر نم ہو گئیں۔ وہ زمامہ کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل دیے۔ راستے بھر اس کے ذہن میں کئی سوال جنم لیتے رہے۔ وہ اپنے دل سے باتیں کرتا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ آقا کے باغات کو آگ کیوں لگی؟ کس نے لگائی یہ آگ؟ خدا نے آقا کی مدد کیوں نہیں کی؟ آقا تو فرماتے ہیں خدا جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اشو یہ سب سوچتا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک گلگلہ سا بلند ہوا۔ لوگ پریشانی اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف ایک شور و غل اور کوہرام مچا ہوا تھا کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ آقا ایوب کی کھیتیاں جل گئی، سب کچھ جل گیا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اشو نے چونک کر حضرت ایوب کے کھیتوں کی طرف دیکھا۔ وہاں پر کالا دھواں اٹھ کر آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور آگ کے شعلوں نے حضرت ایوب کے تمام کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ زمامہ بھی خوف سے اشو کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ یہ سب جلتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ وہ چیخنا چلانا چاہ رہے تھے مگر کوشش کے باوجود ان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ان کے کانوں سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں اب تک ٹکرا رہی تھی۔ لوگ بدحواسی میں چلا رہے تھے، آگ لگ گئی، کھیتوں میں آگ لگ گئی۔ وہ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کافی دیر بعد جب انہوں نے اپنے ہوش و حواس پر قابو پایا تو پھر وہ الٹے پاؤں حضرت ایوب کی حویلی کی طرف دوڑے۔ زمامہ بھی خوف سے ہانپتی کانپتی اشو کے پیچھے چل دی۔ جب وہ حضرت ایوب کی حویلی پہنچے تو انہیں ایک نوحہ کرنے والے کی آواز سنائی دی۔ اشو دوڑتا ہوا حضرت ایوب کے چبوترے کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چاکر اور کچھ دوسرے لوگ وہاں پر جمع ہیں جن کے چہرے افسردہ اور بال بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب لوگ وہاں کھڑے حضرت ایوب کے سامنے گریہ زاری سے اپنے خرمن جان کو برباد کر رہے ہیں۔ جب وہ چاکر اور دوسرے لوگ کھڑی کھیتی کے جلنے پر ماتم کر چکے اور اپنے پیرہن کو آنسوؤں سے بھگو چکے تو پھر حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی کی اتنی مجال نہیں کہ اس کے کاموں میں دخل اندازی کرے، اور بندے کی بندگی اسی میں ہے کہ اس کا ہر حال میں شکریہ ادا کرے۔ اس لیے تم صبر کرو، غم نہ کرو، اس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی، بس تم صبر کرو، کیونکہ ایک صبر 100 آفتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ کیسے کریں صبر؟ ہمارا کلیجہ غم سے چھلنی ہوا جاتا ہے اور آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، ایک پراگندہ بالوں والے نے کہا۔ اب ہم اناج کہاں سے کھائیں گے اور اب نادار کیا کریں گے؟ ایک اور پراگندہ بالوں والے نے کہا، خدا ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ ان آفتوں سے ہمیں کیوں نہیں بچاتا؟ یہ لوگ شکایت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اگائی کھیتیاں جلا ڈالیں۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی بارگاہ میں شکایت نہ کرو۔ حضرت ایوب نے فہمائش کے انداز میں فرمایا، خدا تمہاری مرضی کا پابند نہیں بلکہ تم اس کی مرضی کے پابند ہو، تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں اس طرح صبر کرنا چاہیے جس طرح ایک چاکر اپنے آقا کی خدمت گزاری میں صبر کرتا ہے۔ خدا تمہیں آرام و سکون اور سہولتیں بھی مہیا کرتا ہے اور یہ سختیاں اس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے، آپ کے تمام جسم پر آبلے پڑ گئے اور پک گئے۔ ان سرخ آبلوں میں سے گرم اور بدبودار پانی رسنے لگا جس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ یہ تکلیف آپ نے کئی دن تک برداشت کی۔ جب زخم پرانے ہوئے تو اس میں کیڑے پڑنے لگے جنہوں نے آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دیا۔ اس حالت میں آپ کا کسی نے ساتھ نہ دیا، اگر ساتھ دیا تو صرف آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رحمہ نے، جو اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہیں۔ وہ بھی اپنی حویلی چھوڑ کر آپ کے ساتھ جنگل میں رہنے لگیں۔
वो हर पल आप ही का दम भरती थीं। बीमारी ने आपको कहीं का ना छोड़ा, यहाँ तक कि हिलने जुलने से भी माजूर कर दिया। आप हर वक्त लेटे ही रहते और आपका हर काम आपकी जोजा मोहतरमा बीबी रहमा किया करती थी। तो रात से रवायत है कि जब हजरत अयूब की इस बीमारी का चर्चा आम हुआ और इस होलनाक बीमारी की खबर अदूम की बस्ती में फैल गई, तो आपके 3 दोस्त आपके पास तशरीफ लाए, जिनका नाम अलीफाज तीमानी, बिलाद सोखी और जुफर नमाती था। आपके 3 रफीकों ने देखा कि आप राख के बिस्तर पर लेटे हैं और अपने जख्मों को टुकड़ों से खुजाते हैं और इन जख्मों में कीड़ों ने अपना बसेरा कर लिया है जो आपके जिस्म को खा रहे हैं। तो इनकी आंखें पुरनम हो गईं। उन्होंने अपने सरों में खाक डाली और वो रो रो कर गरिया करने लगे। कोई कलाम दिलजोई या इश्क शोई का नहीं किया कि आपका गम बहुत ही बड़ा है। वो 7 दिन और 7 रातें आपके पास खामोश बैठे रहे, क्योंकि बीमारी की वजह से आपकी जबान भी खामोश हो गई थी, इसलिए इन रफीकों से बात भी नहीं करते थे। आखिर एक रोज अपनी खामोशी की मेहर तोड़ी और अपने रफीकों से मुखातिब होकर फरमाया, ए रफीको, अगरचा मुसीबत ने मुझ पर हजूम किया है, कादरे मतलिक की तरफ से डाली गई सख्त तरीन आजमाइशों में से गुजर रहा हूँ, मगर मैंने अपने परवरदिगार की बातों से इनकार नहीं किया। वो रोशन दिन रोशन रातें भी मेरी जिंदगी में आईं जब मैंने फरजाने मशरिक में सबसे बड़ा था। खुदा मेरी हिफाजत करता था, उसका चराग मेरे सर पर था, जिसकी रोशनी तारीकी में मुझे राह दिखाती थी। रास्ती मेरी पोशाक थी, मेरा फैसला खलत और ताज होता था। अंधों की आंख था, लंगड़ों का पाँव और गरीबों का बाप था। मेरी अजमत मुझ पर ताज़ा थी और मेरी कमान मेरे हाथ में दी गई। लोगों ने मेरी बात को सुना और खामोशी से मेरी नसीहत का इंतजार करते। मैंने उनके लिए रास्ता चुन दिया, उनके साथ इस तरह रहा जैसे बादशाह अपनी फौज में रहता है, और मेरे चेहरे की चमक जमीन पर नहीं गिरी। फिर आपने फरमाया, मगर अब मैं इस काबिल नहीं रहा, अब मैं बीमार हो गया हूँ। मेरे जिस्म फोड़े और उनसे रिश्ता गर्म पानी जिसमें कीड़े पल रहे हैं, तुम इन्हें देखकर खौफजदा हो रहे हो, मेरे हाल पर तासुफ करते हो, मगर मैंने अब भी अपने सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दिया। ना मैं इनमें से हूँ जो कि तल्ख जान होकर कुफर का कलमा बकते हैं और मौत को दफीने की तरह तलाश करते हैं। अगर खुदा इन्हें जख्म लगाता है तो वो पट्टी बांधते हैं, वो रूह के सोने को तपा कर उसे कुंदन बनाता है। जमीन पर इंसान की जिंदगी एक जंगी खिदमत है, जिसमें सीने पर जख्म भी लगता है और तलाई तमगा भी मिलता है। इस जिंदगी से आगे एक और जिंदगी है, जहां अनथक मांदों को आराम मिलता है। इसलिए सब्र करो, क्योंकि बंदे की बंदगी यही है कि वो हर हाल में अपने खुदाबंद की फर्मा बरदारी करे। आपकी बातें सुनकर तीनों रफीक वहाँ से रुखसत हो गए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम एक बार फिर जंगल में तन्हा रह गए, ना कोई यारो मददगार, ना सेहत के आसार। अगर कोई कीड़ा आपके जख्म से नीचे गिर भी जाता तो आप उठाकर दोबारा इसे अपने जख्म के अंदर रख लेते और फरमाते कि खुदा ने तुम्हारा रिस्क मेरे जिस्म में पैदा किया है, इसलिए तुम फोड़ों के अंदर रहो। जब उनके जिस्म में तकलीफ बहुत बढ़ जाती तो ठकड़ा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को खजाने लगते। खजाने में एहतियात करते कि कहीं कोई कीड़ा इसकी जद में आकर हलाक या नीचे न गिर जाए। बीबी रहमा मुसलसल आपकी खिदमत में लगी रहती, मेहनत मजदूरी करके आपकी दुआ दारू करती। सिर्फ आप ही ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अभी तक हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को मसाइब में तन्हा न छोड़ा था। फिर एक रोज एक बहुत समझदार बूढ़ा तबीब बीबी रहमा को रास्ते में मिला और आपसे मुखातिब होकर कहा, ऐ नेक बीबी, अपने शोहर की सेहतयाबी का मसरदा सुन। तेरे शोहर की बीमारी के दिन पूरे हो गए, अब वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा और तुझे इस मेहनत, मुशक्कत और तीमारदारी से भी निजात मिलेगी। मैं तुम्हें 2 दुआएं देता हूँ, जिसमें एक खाने की है और दूसरी पीने की। तू शाम को एक खुराक दवा की पिला और एक खुराक इसे दवा की खिला दे। इसके खाने के बाद तेरा शोहर जल्द सेहतयाब हो जाएगा। बीबी तबीब की बातों में आगे खुशी खुशी इससे दवा ली और घर की तरफ लौटी। आपने घर आते ही हजरत को दवा के बारे में बताया। आपने जब दवा देखी तो गैब
غیب سے اس دوا کی حقیقت آشکار ہوئی۔ آپ سخت برہم ہوئے اور بی بی سے فرمایا میں نے تجھے منع کیا تھا مگر تو پھر شیطان کے فریب میں آ گئی۔ تو نے نافرمانی کی اور ناپاک دوا لے کر گھر میں آئی۔ تو نے میری صحت کی وجہ سے لالچ کیا، شراب اور خنزیر کے گوشت کو دوا سمجھ کر لے آئی۔ اب میں خدا کے حکم سے صحت یاب ہونے کے بعد تجھ کو اس نافرمانی کی سزا دوں گا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 100 لکڑیاں تجھ کو ماروں گا۔ بی بی نے جب یہ بات سنی کہ وہ خنزیر کا گوشت اور شراب لے آئی ہیں تو وہ بہت افسردہ ہوئیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے رب کریم تو جانتا ہے کہ میری نیت نیک تھی، مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، تو مجھے معاف فرما کیونکہ تو خطا کار کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک روز بی بی کام پر گئی ہوئی تھیں اور حضرت اپنے جسم کے پھوڑوں کی سوزش کی تکلیف سے کرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں کیڑے آپ کے زخم سے نکل کر باہر گر گئے۔ آپ نے فوراً انہیں اٹھا کر اپنے زخم میں رکھ لیا اور فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ آپ کے پھوڑوں میں سخت جلن اور سوزش ہوئی کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ تکلیف کی وجہ سے کرا رہے تھے۔ آپ کو اس بیماری میں مبتلا ہوئے 18 برس ہو چکے تھے اور صبر کی قوت سے اذیت کی آگ کو دبائے رکھا۔ آپ نے اپنے اختیار سے جنگسل آزاد پر قابو پایا اور نہ ہی دوا سے شفا یابی ہوئی تھی۔ آپ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی شفا کی دعا کروں اور وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہو جائے، اس لیے آپ نے کبھی اپنی صحت کے لیے دعا نہ فرمائی۔ مگر 18 برس کے بعد تکلیف کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ آپ بے اختیار ہوئے اور اس عالم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بے اختیار ادا ہوئے، اے میرے رب مجھ کو مضرت نے پکڑا ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی فوراً جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے دریافت کیا اے ایوب اتنی مدت تک بے پناہ اذیت آپ نے خاموشی سے برداشت کی، آج کیا بات ہے کہ دردناک آواز آپ کی قدسیوں میں سنی گئی ہے؟ آپ نے جواب دیا آج اذیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے اور میرا اس پر کوئی اختیار نہ رہا، اور بندے کا صبر وہاں تک ہے جہاں تک اس کے اختیار کی وسعت ہے۔ جبرائیل امین نے جواب دیا بے شک بندے میں جہاں تک سکت ہے وہاں تک ہی بار امانت اس کو اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر آپ نے تو وہ گرے ہوئے کیڑے بھی اٹھا کر زخم میں رکھ لیے جن کو باہر کر دیا گیا تھا۔ اذیت کی بے پناہ شدت اسی سبب سے ہے، بندہ خدا سے جیسا مانگتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ جبرائیل امین کی یہ بات سن کر حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رحمت خداوندی کے طالب ہوئے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کی اے پیغمبر خدا کے حکم سے اب اٹھ جائیے، اس نے آپ پر رحم کیا اور راحت دی اس غم کی تکلیف سے جسے آپ 18 برس سے جھیل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیسے اٹھ جاؤں، میرے جسم میں بالکل طاقت نہیں، مجھ سے ہلا تک نہیں جاتا، اور تم کہتے ہو اٹھ بیٹھو، مجھ میں اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں۔ جبرائیل امین نے آپ سے کہا آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ آپ نے جیسے ہی زمین پر اپنا پاؤں مارا خدا کے حکم سے ایک چشمہ صحت یابی کا پھوٹ پڑا۔ پھر جبرائیل امین آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا یہ چشمہ آپ کے نہانے اور پینے کے لیے ہے، لہٰذا آپ اس چشمے کے پانی سے نہائیں اور اس کا پانی بھی پئیں، خدا آپ کو صحت یاب کر دے گا۔ چنانچہ آپ اس چشمے کے پانی سے نہائے اور پانی پیا۔ خدا کے حکم سے اس چشمے کے پانی سے نہانے اور پینے سے آپ کے جسم کے تمام زخم بھر گئے اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے بدن پر زخموں کا نشان تک نہ رہا۔ آپ پھر اسی طرح چاق و چوبند ہو گئے جس طرح آپ 18 برس پہلے تھے۔ جبرائیل امین نے آپ کے کندھوں پر ایک چادر ڈالی۔ آپ غسل صحت کے بعد ایک پل پر جا بیٹھے جو کہ قریب ہی تھا۔ شام کو جب بی بی رحمہ کام سے فارغ ہو کر گھر لوٹیں تو حضرت ایوب کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہوئیں۔ پھر دل میں کہنے لگیں افسوس، اگر مجھے علم ہوتا کہ کوئی آفت آنے والی ہے تو میں انہیں یہاں پر تنہا چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ وائے ہو مجھ پر اور وائے ہو میرے تاریک دنوں پر، یہ کیا ہو گیا، وہ کہاں چلے گئے، انہیں کون اٹھا کر لے گیا۔ وہ پریشان حال تھیں، حضرت کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں اور مسلسل آہوزاری کرتی جا رہی تھیں۔ آپ انہیں تلاش کرتی، جب پل کے قریب پہنچی تو حضرت ایوب آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور آپ سے پوچھا اے
اے بی بی کیوں روتی ہو اور کس کو تلاش کرتی ہو؟ بی بی رحمہ بولی یہاں پر ایک بیمار اور ناتواں شخص تھا، اس میں ہلنے کی ہمت بھی نہ تھی، وہ چل پھر نہ سکتے تھے مگر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کی شکل و صورت کیسی تھی اور نام کیا تھا؟ بی بی رحمہ نے فرمایا جب وہ جوان تھے تو بالکل آپ کی طرح تھے، شکل و صورت بالکل آپ جیسی تھی اور اس کا نام ایوب تھا۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں وہی ایوب ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ بی بی رحمہ نے پہلے تو انکار کیا، پھر کچھ تامل کے بعد آپ نے حضرت کو پہچان لیا اور خدا کے کرشمے اور قدرت پر بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے اپنا سارا احوال بیان کیا اور بی بی رحمہ کے ساتھ واپس اپنی حویلی میں تشریف لائے۔ آزمائش کے دنوں میں خدا نے ان سے جو کچھ چھینا تھا وہ آسائش کے دنوں میں دگنی صورت میں واپس کیا۔ وہ باغات جو آگ سے جل کر راکھ ہو گئے تھے وہ پھر سے سرسبز ہو گئے، اجڑی کھیتیاں لہلہانے لگی، مویشی کثرت سے بڑھ گئے اور وہ نیک اولاد جو آپ سے چھین لی گئی تھی وہ بھی دوبارہ نصیب ہوئی، کیونکہ جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بصرہ میں پھر آپ کی داد و دہش کا چرچا ہو گیا، ضیافتیں شروع ہو گئیں اور وہ لوگ جو آپ کی مصیبت کے وقت آپ سے منہ موڑ کر چلے گئے تھے وہ سب پھر لوٹ آئے اور پہلے کی طرح آپ سے تعلیم کا فیض حاصل کرتے۔ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آپ کی حویلی میں جمع ہونے لگے جنہوں نے صرف آپ کے بارے میں سنا ہی تھا پر نہ دیکھا تھا۔ ایلیہو، یشوع اور زمامہ بھی ایک عقیدت مند گروہ کے ساتھ آپ کے حضور پیش ہوئے اور اپنی ندامت کے آنسو بہانے لگے۔ حضرت ایوب نے ان سب کو سچائی کی تعلیم دی اور نیکی کا راستہ دکھایا۔ پھر آپ کو وہ قسم یاد آئی جو آپ نے بیماری کے دنوں میں اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں مارنے کی کھائی تھی۔ آپ بہت پریشان تھے کہ اتنی نیک بیوی جس نے مصیبت کے وقت میرا ایک پل ساتھ نہ چھوڑا، اسے کس دل سے ماروں، اور وہ بھی 100 لکڑیاں۔ آپ یہ سوچ کر بہت پریشان ہو رہے تھے مگر کھائی قسم بھی پوری کرنی چاہتے تھے۔ وہ اپنی قسم کے آگے مجبور تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ بی بی رحمہ کو اس سزا کو کس طرح انجام تک پہنچائیں۔ پھر خدا نے آپ کو حکم دیا، اے ایوب 100 تنکے جمع کر اور اسے رحمہ کے جسم سے چھو دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ سو آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح بی بی رحمہ کی خطا بریت ہوئی اور خدا نیکوں کی مشکلیں اسی طرح آسان کیا کرتا ہے۔ پھر بی بی رحمہ اور حضرت ایوب دونوں ایک دوسرے کے بہترین رفیق حیات بنے اور اپنی 18 برس پہلے والی زندگی کو معمول پر لے آئے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب کا نام 4 سورتوں میں آیا ہے: سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ انبیاء، سورۃ الصاد۔ سورۃ الانبیاء، سورۃ الصاد میں آپ کے صبر، کمال بندگی، مناجات، صلہ صبر اور چشمہ شفا یابی کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو آپ نے بیماری پر رحمہ بی بی کو سزا دینے کے لیے کھائی تھی۔